اس کو کیسے مارا گیا, کیوں مارا گیا, اسے بہت بھیانک دی گئی ہے. ایسے تشدد کیا ہے کہ یہ سارے جمے ہوئے تھے, اس کے جباڑے جو ہے نا اس کا منہ باندھا ہے کسی چیز سے یا اس کے جباڑے کھینچے ہیں ایسے, اس کے یہ سارے پھٹے ہوئے تھے, اندر سے اس کا منہ بھی زخمی تھا سارا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے خودکشی کر لی. خودکشی ایسے بندہ کرتا ہے جہاں 100 وار ہوئے ہو, وہ خودکشی والی بات ہوتی ہے, وہ خودکشی نہیں ہوتی. وہ ان کی حرام زدگی ہے. انہیں سزا دلا کے رہوں گا, میں بیٹھوں گا نہیں. کون سا دروازہ بھی مجھے کھٹکھٹانا پڑا عدالت کا, میں وہاں تک جاؤں گا اور میں اپنی بیٹی کے لیے انصاف لوں گا. اسے بہت بھیانک دی گئی ہے. اس کی ایک یہ آنکھ بھی نہیں تھی, بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں تھی. میں نے یہاں دبا کے دیکھا ہے تو مجھے یہ آنکھ کا آنا نظر نہیں آیا. یہ آنکھ جو ہے یہ بھی جو ہے نا کھلی ہوئی تھی, اس کے اندر جمع ہوا تھا آنکھ کے اندر. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس نے خودکشی کر لی. خودکشی ایسے بندہ کرتا ہے, خودکشی کوئی ایسے کر لیتا ہے کہ چلو خودکشی تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اٹھائی اور فیر مارا اپنے متھے پہ, اور جہاں ایک جگہ پہ فیر کام ختم ہو گیا ایک ہی بار پہ. اب جہاں 100 وار ہوئے ہو وہ خودکشی والی بات ہوتی ہے, وہ خودکشی نہیں ہوتی. وہ ان کی حرام زدگی ہے. انشاءاللہ ان کی میں جو ہے نا انہیں سزا دلا کے رہوں گا, میں بیٹھوں گا نہیں. میں مزدور آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, میں نے جہاں تک مجھے جانا پڑا میں جاؤں گا. جہاں تک بھی جو سا دروازہ بھی مجھے کھٹکھٹانا پڑا عدالت کا, میں وہاں تک جاؤں گا اور میں اپنی بیٹی کے لیے انصاف لوں گا. جہاں مرضی جانا پڑے گا. مجھے اگر پوسٹ ماسٹم بھی دوسری مرتبہ کروانا پڑے گا تو اللہ معاف کرے میں وہ بھی کرواؤں گا. ذوالفقار صاحب, آپ نے کہا کہ ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی. جب میں نے اس کی ڈیڈ باڈی والی وہ فوٹو دیکھی, جب آپ نے اس کو دفنایا ہے, تو آنکھیں تو مکمل تھی دونوں. نہیں, مجھے یہ سیدھے والی جو آنکھ ہے نا, مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ نہیں ہے. پکا پتہ نہیں ہے کیوں, اس ٹائم ہم ہوش و واس میں نہیں تھے. میں نے وہ دیکھی ایسی آخری جو یہ جو الٹے والی آنکھ ہے یہ کھلی ہوئی تھی, یہاں پہ ساری کسی چیز کے ایسے کیا ہے کہ یہ سارے جمے ہوئے تھے. اس کے جباڑے جو ہے نا اس کا منہ باندھا ہے کسی چیز سے یا اس کے جباڑے کھینچے ہیں ایسے, اس کے یہ سارے پھٹے ہوئے تھے, اندر سے اس کا منہ بھی زخمی تھا سارا اندر سے. یہ اچھا, آپ نے مجھے اپنے پہلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اس کے جسم پر ڈرلوں سے سوراخ کیے گئے تھے, ادھر سے سوراخ کیا, ادھر سے نکل آیا. تو جب میں نے غسل والی سے کا انٹرویو کیا, اس کے ساتھ میں نے اپنا پروگرام ریکارڈ کیا, تو غسل دینے والی خاتون نے کہا کہ اس کے کٹ کا نشان تھا, اس کے بازوؤں پر بھی کٹ کے نشان تھے اور چہرے پر بھی تھے زخم کے نشان, لیکن ڈرل والے نشان نہیں تھے. یہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا؟ وہ نہلانے والی جو ہوتی ہے, وہ جب نہلاتے ہیں تو اس وقت تقریباً ہی 50-100 عورتیں اوپر کھڑی ہوتی ہیں. ایک مسلمان بیٹی جب فوت ہوتی ہے تو ایک شرم حیا بھی ہے, اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کپڑے کے اندر سے ہی جو ہے نا ملتے رہتے ہیں, تو وہ کیسے اس کو دکھا دیتے کہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے. یہ چیزیں تو جب ہم گھر لائے تھے اس ٹائم ہمارے بچوں نے, اپنی بہنوں نے, اس کی بہنوں نے سارے چیک کیا کہ دیکھا کہ یہ اس کی بہت ہی مطلب ہے یہ حالت بگڑی ہے, اس کو کیسے مارا گیا, کیوں مارا گیا, بس. اب اچھا, اس کے گلے پہ کتنا گہرا زخم تھا ذوالفقار صاحب؟ اللہ تعالیٰ ذوالفقار صاحب آپ کو ہمت کریں. یہ کیس آپ نے ہمت کرنا ہے تو جو بھی اس کا قاتل ہے اس کو سزا دینی. اگر آپ اس طرح ڈول گئے, گھبرا گئے, کمزور پڑ گئے, تو آپ کی بیٹی کے قاتلوں کو سزا کون دلائے گا؟ آپ نے ہمت کرنی ہے. جی ذوالفقار صاحب, مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو انصاف ملے گا؟ پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ ہمیں تو ابھی تک تو کوئی مل نہیں رہا. جب بھی جا کے پوچھتے ہیں تھانے سے تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی کارروائی کر رہے ہیں, اور ہمیں کوئی مطمئن نہیں کر رہا کہ ہم کام کیسے کر رہے ہیں, کیوں کس طرح کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہے ہمیں. ہم تو جب جاتے ہیں ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ شاید ہمارے حق میں کوئی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ وہ پارٹی بہت پاورفل ہے, وہ پیسے والے بندے ہیں, ان کا خاندان بہت دور دور تک ہے. ذوالفقار صاحب, جہاں پاور والی بات ہے, پولیس اس وقت بھرپور آپ کا ساتھ دے رہی ہے, آسیہ بی بی کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کی ایف آئی آر کے نامزد 4 ملزمان گرفتار ہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی 4 لوگ انہوں نے گرفتار کر لی ہیں جس پر ان کو کوئی شک تھا. اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک مقدمے میں ہر جگہ اے ایس پی خود جا رہی ہے ریڈ کرنے کے لیے. میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا.
وہ خود جا رہی ہے, اتنی شفاف طریقے سے آپ کی وہ ہو رہی ہے, اور ملزمان اس وقت ریمانڈ پر بھی ہیں اور ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے, دوبارہ بھی ریمانڈ لے لیا گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا, اور آپ پولیس کی جانب سے, عدالتوں کی جانب سے بدگمان نہ ہو. بس مجھے تو نہیں پتہ نا کیا ہو رہا ہے. اب مجھے کوئی چیز نظر آئے گی تو مجھے سمجھ آئے گی نا کہ ہو رہا ہے کچھ. یہ تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیس کو دبا دیں گے, جیسے ان کی جو ہے نا وہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی وہ فلاں ایسے کہتا ہے, فلاں ایسے کہتے ہیں, اس کے محلے والے یہ کہتے ہیں. یہ تو کیس دبانے والا کام ہو رہا ہے کہ کیس کو دبا دو یا خود بنا دو. خود ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ میری بیٹی کو دیا, کر دیا, اس کا گلا کر دیا, اس کے گلے پہ نشان بھی تھے, انگلیوں کے نشان بھی تھے. اب وہ فرانسک رپورٹ آئے گی, وہ پتہ نہیں رپورٹیں اب انہوں نے پوری جمع کروائی بھی ہیں یا نہیں کروائی, وہ تو مجھے سب رپورٹیں ملیں گی. فرانسک لاہور جو ہے وہ ملزمان کو لے جایا گیا ہے, ساری تحقیقات پولیس بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. نہیں, جو وہاں سے جو وہ ٹیم آئی تھی, جو ٹیم پہلے دن کی جنہوں نے رپورٹیں لی تھی, وہاں سے جو شواہد اٹھائے انہوں نے, مطلب جو ثبوت اٹھائے ہیں وہاں سے, ان کی اب رپورٹ آئی ہے نہیں آئی مجھے تو نہیں پتا. وہ رپورٹ تھوڑی سی لیٹ آتی ہے. جو فرانسک ہے یہ پاکستان میں ایک لیب ہے, صحیح, اس کی رپورٹ تھوڑا لیٹ آئے گی. ذوالفقار صاحب, جہاں دیکھیں آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی, آپ کو بڑا غم ہے, پوری فیملی کو بڑا غم ہے, وہیں پر ہی اس کے جو فیملی کے جو دوسرے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں, جو اس کی بڑی نان تھی جس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے, کہ آپ نہیں سمجھتے اگر کسی کو ناجائز پکڑا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ جس کے ساتھ بنتی ہے وہ تو کہتا ہے سب کو مار دو, وہ تو کہتا ہے کہ سب کو مار دو, میرے ساتھ بن گئی ہے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں بنتی؟ جن کے گھر میں بکوا ہوا ہے, اب میں کسے کہوں کہ یار اسے چھوڑ دو اور اسے جو ہے نا پکڑ لو؟ یہ تو پولیس کا کام ہے نا, یہ تو پولیس چھان بین کرے, جس کو چھوڑنا ہے اسے چھوڑے, جس کو رکھنا ہے اسے رکھے. مجھے تو انصاف چاہیے, مجھے تو انصاف لے کے دیں, جیسے مرضی کریں, مجھے تو انصاف چاہیے بس, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس یہ مریم نواز سے التجا ہے کہ میرے لیے کچھ جو ہے نا کریں, ان سے اپیل ہے کہ میرے لیے کچھ کریں اور مجھے انصاف دلوایا جائے بس. صوبے کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز, میری ان سے اپیل ہے کہ وہ مجھے انصاف دلائیں. اور میں نے جس طرح پولیس کو حرکت میں دیکھا ہے, سی پی او سے لے کر ایک اے ایس آئی تک ہر بندہ جٹا ہوا ہے ان کے کیس کے لیے کہ قاتل کون ہے. اس نے اپنی جان خود دی, اس کو رفیق نے مارا, عتیق نے مارا, شمیم نے مارا, یا کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے ان دونوں خاندانوں کی خوشیاں ملیاں میٹ کرنے کے لیے یہ کام کر گیا. جس جان فشانی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, پروفیشنلزم کے ساتھ پولیس اس کیس پر جٹی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں چند ہی دنوں میں جو بھی ہے وہ یقیناً سامنے آ جائے گا. ناظرین, اس کیس میں جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے اس پر بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اس بوڑھے باپ کا سہارا ضرور بنیے گا, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا دلشاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.